السلام علیکم ایوری ون، کرن ناز ہیئر. بہت عجیب سی حالت میں اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے لائیو آئی ہوں. بہت عجیب سی بات ڈیورنگ شو پروگرام کے دوران، کیونکہ آپ کو مسلسل ایکٹیو رہنا ہوتا ہے. میں ٹویٹر اپنا چیک کر رہی تھی بریک میں، اور ٹویٹر پر مجھے اتنی ہاربل، خطرناک، دردناک، ظالمانہ ویڈیو دکھی ہے. میں قطعی کنفیوز ہو گئی. یقیناً میرے پاس اگر اس وقت ہوتا تو میں اس پر اپنے پروگرام میں بات کر کے جاتی، بٹ میرے پاس آلریڈی گیسٹ موجود تھے. میرے پاس 2-4 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں تھا. میں نے پوری وہ چیز دیکھی نہیں تھی، صرف تھوڑی سی وہ شدید ظالمانہ ویڈیو دیکھی تھی. اس کے بعد بغیر آپ کسی کانکریٹ چیز کے بات نہیں کر سکتے کسی چیز پر. اور وہ ویڈیو دیکھ کر میں بہت زیادہ تکلیف میں آ گئی. ناؤ پروگرام کے ختم ہونے ہی، ابھی میرا پروگرام اب سے ٹھیک 5 منٹ پہلے ختم ہوا ہے. اس کے بعد جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے تو آئی واز شاکڈ. اتنی تکلیف دہ وہ ویڈیو ہے، اتنی تکلیف دہ ویڈیو ہے کہ وہ آپ بیان نہیں کر سکتے. ایک بیٹا اس ویڈیو کے اندر غالباً، جو تمام لوگوں نے لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، ایک بیٹا اپنی ماں کو اتنی بے دردی کے ساتھ اتنے برے طریقے سے مار رہا ہے. کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ کس قسم کی اولاد ہو گئے ہم؟ ایک بزرگ ماں جو مجھے اس ویڈیو کے اندر دکھائی دے رہا ہے، وہ بیچاری زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اور وہ بدبخت بے غیرت اولاد ان کی مسلسل ان کے چہرے کے اوپر تھپڑ مار رہا ہے. کیسے سوچ سکتا ہے کوئی اپنی ماں کو مار رہا ہے اس طرح سے؟ اور ماں کو مار رہا ہے، پیچھے اس کی بیوی کھڑی ہوئی ہے، وہ اسے سپورٹ کر رہی ہے، وہ اسے باقاعدہ اپریشیٹ کر رہی ہے، وہ اس کو اس چیز کے اوپر مزید پرووک کر رہی ہے. اس کی ماں کو مارے. کس قسم کے لوگ ہیں ہم؟ کس قسم کے لوگ ہیں ہم؟ ایک شخص اپنی ماں کو اس برے طریقے سے مار رہا ہے. یہ جو بھی بے غیرت ہے، جو بھی بے غیرت ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں نام لوں نہیں لوں، کیونکہ زوبیہ میر کر کے کوئی نام آ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو ہو شی. زوبیہ میر کے یہ بھائی ہیں جو اس ویڈیو کے اندر دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ یہ حرکت کر رہے ہیں، اپنی ماں کو اس برے طریقے سے مار رہے ہیں، پراپرٹی کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں، گولڈ ایسیسریز جو گھر میں موجود ہیں اس کے چکر میں. اور اس کے بعد مار پیٹ کے وہ اٹھا کر لے کے چلے گئے، ساری چیزیں چوری کر کے، اور گھر سے جا چکے ہیں. کتنے بدبخت ہیں آپ، کتنے بے شرم ہیں آپ، کتنے ذلیل ہیں آپ. اس ماں نے جس نے آپ کو پیدا کیا، اس ماں نے کہ جب آپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، آپ بولنے کے قابل نہیں تھے، آپ اپنے ہاتھ سے کچھ کھانے پینے کے قابل نہیں تھے، آپ کی حالت جانور سے بھی بدتر تھی. کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جانور سے بدتر اس کی حالت ہوتی ہے. کہ جانور کے بچے کو آپ دیکھیں، وہ پیدائش کے بعد فوراً چلتا پھرتا ہے، خود کھاتا ہے. لیکن ہم جو انسان ہوتے ہیں، جو انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ کئی وقت تک نہ چل پھر سکتا ہے، نہ کروٹ لے سکتا ہے، نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ پاؤں ہلا سکتا ہے. اس کی ماں ہوتی ہے یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. اس کے منہ میں جو نوالا ڈال رہی ہوتی ہے، جو اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے. اس ماں کو آپ اس برے طریقے سے مار رہے ہیں، صرف یہ دنیاوی جائیداد کے لیے، یہ دنیاوی سونے کے لیے، دنیاوی پراپرٹی کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے آپ اپنی اس ماں کو مار رہے ہیں جس نے آپ کو اتنا جوان، اتنا کڑیل بنا دیا کہ آپ اسی ماں کو مارے پیٹیں. کس قسم کے بے غیرت آدمی ہیں آپ. نہ صرف آپ، بلکہ آپ جیسی ہر وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح کی بات سوچے بھی. میرے پاس لفظ نہیں ہے بولنے کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر کیسے آؤں. میری گزارش ہے، میرا مطالبہ ہے، نہ صرف وہاں کے متعلقہ پولیس سے، بلکہ میرا تو حکومت وقت سے مطالبہ ہے. ایسی اولاد جو اپنی ماں کی، جس نے پیدا کیا، جس نے تکلیف اٹھا کے پیدا کیا اس بچے کو، اتنا بڑا کیا کہ آج وہ ایک کڑیل جوان بنا ہوا ہے، کہ لعنت ہے. اس سے اچھے ہوتے ہیں جو ورڈنگ ہے میرے پاس. اتنی بے غیرتی کون مارتا ہے اپنی ماں کو؟ اتنی تکلیف دہ حالت. کیا کر لینا ہے آپ کی ماں نے اس پراپرٹی کا، ان باقی ساری چیزوں کا؟ اور پھر وہ تمام لوگ جو اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح کا سوچ بھی لیتے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں ایسے لوگوں پر، کیسے سوچ لیتے ہیں؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ٹیبلز آر آلویز راؤنڈ؟ مکافات عمل ہے. کیا آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے؟ اور گھوم کے یہ چیز، یہ جو تھپڑ، یہ جو چماٹ، یہ جو تھپڑ آپ نے اپنی والدہ کے
دنیا کی قابل ترین قابل عزت، مطلب اللہ رب ذوالجلال جب اپنے محبت کے بارے میں انسانوں کو بتا رہا ہوتا ہے تو وہ ماں سے تشبیہ دیتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ رب ذوالجلال پیار کرتا ہے. اس شخصیت کو اتنی تکلیف میں جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کے اوپر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اور آپ سے زیادہ آپ تو ایک بے غیرت اولاد ہیں. آپ تو ایک بے غیرت اولاد ہیں. نہ صرف آپ کی دنیا خراب ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی بدترین ہے. آپ اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں. لیکن میں حیران ہوں اس عورت پر جو پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اپنے شوہر کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اب اس عورت کے بیٹے سے اس کو پٹوا رہی تھی اور اسے مزید پرووک کر رہی تھی. میں اس عورت کے اوپر حیران ہوں کہ وہ آئی ڈونٹ نو کہ اس عورت کی اپنی اولاد ہے یا آگے آبویسلی فیملی بڑھے گی آگے مزید اپنی بھی جب اولاد ہوگی یا بھی ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ آپ نے اس خاتون کے ساتھ کیا ہے، اس ماں کے ساتھ کیا ہے، یہ سب کچھ گھوم کے آپ کے سامنے آئے گا. آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ گھوم کے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. ایسی اولاد، ایسی بدبخت اولاد، اس سے بہت اچھا کہ اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھے. اگر ایسی بے بدبخت قسم کی اولاد پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھے، اس سے بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس خاتون کے لیے آسانی کرے. میری حکومت وقت سے مطالبہ ہے، یہ میرا ان تمام لوگوں سے مطالبہ ہے جو وہاں پر موجود ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ لاہور کا یا اسلام آباد کہیں کا کیس ہے. میرے ان تمام لوگوں سے مطالبہ ہے کہ خدا را یہ خاتون، یہ جو دھرتی ماں ہے ہماری، اس پر اس ماں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں پر ماں باپ کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے، ان کے ادب کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے. ماں باپ کے آگے اگر وہ غلط بھی ہیں تو اف نہیں کر سکتے. یہاں پر تو حالت یہ ہے کہ یہ بدبخت بے غیرت ذلیل اولاد، چہرے کے اوپر وہ ماں پڑی ہوئی ہے، اس کو پیروں میں روند رہا ہے، چہرے پر اس کے تھپڑ مار رہا ہے. کتنا بدبخت اولاد ہے. میرا بس نہیں چل رہا ہے کہ وہ میرے سامنے اور میں اس کے ساتھ کیا کروں. سید کرامت خان صاحب، آپ جیسے لوگوں کے منہ پہ چماٹ مارنے کا دل چاہتا ہے میرا. دفع ہو جائیے یہاں سے. جب اس طرح کے ٹاپکس چل رہے ہوں تو پلیز آپ جیسے چھچورے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ نہ آیا کریں. اگر آپ کسی چیز کی نزاکت کو سمجھ نہیں سکتے تو خدا را نہ آیا کریں، اللہ کے واسطے نہ آیا کریں. میں بہت اس وقت سنجیدہ ایشو پر بات کر رہی ہوں، بہت تکلیف دہ ایشو پر بات کر رہی ہوں. وہ تمام لوگ جو میرے اس ٹاپک کو، اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، ان کا اپنا دل بھی رو رہا ہوگا. اس میں آپ جیسے چھچورے لوگ آ جاتے ہیں اور پھر چھچور پن شروع کر دیتے ہیں. ایک دفعہ اور ان کا میسج آیا سید کرامت خان صاحب کا، نام کے آگے سید لگا ہوا ہے لیکن حرکتیں اتنی چھچوری ہیں کہ اللہ کی پناہ. بہرحال آپ تمام لوگ میرے ساتھ ملیں، میں نے جو بات کی ہے اس کو آگے بڑھائیں، اس کو اٹھائیں تاکہ یہ ایک ایشو بنے. ایشو بننے کے بعد یہ شخص زوبیہ میر صاحبہ جن کا نام ہے، اگر آگے جا کر یہ کوئی پہچان چینج ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، تو میں آغاز میں ہی پہلے سے ہی معافی مانگ لیتی ہوں زوبیہ صاحبہ سے، کیونکہ آپ کے نام سے جوڑ کر، مجھے نہیں معلوم کہ یہ خاتون کون ہے، لیکن ان کے نام سے جوڑ کر یہ بات آ رہی ہے کہ زوبیہ میر صاحبہ کے بھائی ہیں یہ، جو یہ سب کچھ ویڈیو میں کر رہے ہیں، جو اپنی ماں کو اس طرح سے برے طریقے سے مار رہے ہیں. تو اگر آگے جا کر کوئی اور بات ہو جاتی ہے، یہ زوبیہ میر صاحبہ سے ان کا کوئی لنک نہیں ہوتا، تو میں آغاز میں ہی زوبیہ میر صاحبہ آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، کیونکہ میں نے صرف وہ ویڈیو دیکھی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے لائک یہ ویڈیو کہاں سے ہے، اس کے کون لوگ ہیں، یہ صرف آپ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے. تو اس لیے آپ تمام لوگ پلیز میری آواز بنیں، میرے ساتھ آواز اٹھائیں تاکہ یہ ایک ایشو بنے، اور ایشو بننے کے بعد اس کے اوپر کارروائی ہو، سخت سے سخت، ایسے بدترین لوگوں کو سزا دی جائے. اور ابھی میں سامنے دیکھ رہی ہوں تو ٹی وی پر بھی یہ چل رہی ہے بات، یہ اسلام آباد کی ویڈیو، راول پنڈی کی ہے، مقدمہ بھی اس پر ہو گیا ہے. تو یہ صرف مقدمے تک بات نہیں رہنی چاہیے، یہ مزید آگے بات بڑھنی چاہیے. ایسے بدبخت بے غیرت اولادوں کو اتنی ایسی سزا ملنی چاہیے کہ کوئی بھی، میرا تو ذہن اس بات کو تسلیم بھی نہیں کرتا کہ کوئی اپنی ماں کے لیے، کوئی اپنے باپ کے لیے اس طرح سے سوچ سکتا ہے. یہ آپ اگر تکلیف دہ ویڈیو دیکھیں، یہ وہ بیٹا ہے جس کو اسی عورت نے اتنی تکلیف میں پیدا کیا ہوگا. میں شرمندہ ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ میں یہ بات کر رہی ہوں ابھی، لیکن میں مجبور ہوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس تکلیف کا، اس درد کا احساس کریں. کس بے غیرتی کے ساتھ اس نے اپنے پیروں میں جکڑا ہوا ہے اس بزرگ ماں کو، اور اس کے بعد وہ چہرے کے اوپر مسلسل چہرے پہ تھپڑ مار رہا ہے اپنی ماں کے. اللہ تعالیٰ ایسے اولادوں کو غارت کرے، زندہ غارت کرے ایسے اولادوں کو. بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے. میرے میسیجز بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے آ رہے ہیں. I'm sorry کہ میں
اس وقت ہم گفتگو ایسی کریں کہ اس کے اوپر میں بہت زیادہ آپ لوگوں سے ڈیٹیل میں لائک آپ لوگوں کے کمنٹس نہیں پڑھ سکتی، لیکن پلیز میری آواز بنیے گا، اس کیس کو ہم اٹھائیں گے، آگے بڑھائیں گے، تاکہ اس بدبخت اولاد، ایسی کوئی بھی بدبخت اولاد ہو، اسے کڑی سے کڑی سزا حکومت وقت دے، اور ایسے تمام عناصر کو دیکھیں، یہاں ان کو سزا ملے نہ ملے، آخرت میں تو ان کے لیے سزا طے ہے، اور مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے، مجھے بہت اچھے طریقے سے یقین ہے کہ اس بدبخت کو اس دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ حکومت وقت نہیں دیتی، عدالتیں نہیں دیتی، تو اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ ضرور دکھا دیں گے۔ یہاں تو یہ سزا کے بغیر مر نہیں سکتا، لیکن میں صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ اس خاتون کے ذہن پر، اس خاتون کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی۔ اس کے پاس تو کوئی، ماں کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی اولاد ہوتی ہے، ہر ماں کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ وہ کسی چیز پر پراؤڈ کرتی ہے تو وہ اپنی اولاد پہ کرتی ہے، وہ اس کا کوئی غرور ہوتا ہے تو وہ اپنی اولاد ہوتی ہے۔ اس ماں کے پاس اس کی تو دنیا لٹ گئی، برباد ہو گئی اس عورت کی دنیا، کہ جب اس کا بیٹا اس کو چہرے پر مار رہا ہوگا تو یہ تو میں دیکھ رہی ہوں، اگر اس بدبخت نے اس ماں کے ہاتھ اور پاؤں نہ پکڑے ہوتے تب بھی وہ عورت اپنے بچے کو، جب آپ کو کوئی مارتا ہے تو آپ ڈیفینس کرتے ہیں اپنا، آپ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر اس بےغیرت نے اپنی ماں کو اس طرح سے نہ پکڑا ہوا ہوتا تب بھی یہ ماں اپنے ڈیفینس میں کچھ نہیں کرتی، کیونکہ یہ تو اس کے چہرے پر مارا تھا، لیکن جو مار اس کے دل پر پڑ رہی ہوگی کہ یہ اس کی اولاد ہے جس کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا، اس کو اس قابل بنایا، اس کو اتنا صحت مند بنایا کہ آج مجھے ہی پکڑ کے مجھے مار رہا ہے، کیا گزر رہی ہوگی اس ماں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اولاد نوازے، جو اولاد دے وہ نیک اور صالح اولاد ہو، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والی اولاد سے نوازے ہمیں۔ جو اولادیں ہیں، میں آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آج میں، آپ، ہم تمام لوگ جہاں جہاں موجود ہیں، وہ سب کا سب ہمارے ماں باپ کی مہربانی ہے اللہ کے بعد، کہ اللہ نے ہمیں کہیں پہنچا دیا، کسی رتبے پر پہنچا دیا، اس دنیا میں جینا سکھا دیا۔ اپنے ماں باپ کی بہت عزت کریں، بہت قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، جن کے پاس نہیں ہوتا ان سے پوچھیں کہ وہ کس تکلیف میں، کس کرب میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کہ ان کے پاس، ان کے سر پر کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو سلامت رکھے، ہم انہیں اف نہیں کر سکتے، انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اور یہاں پر یہ بے غیرت لوگ کے والدین کو مار رہے ہیں، ماں کو مار رہے ہیں۔ کیا ہدایت کی دعا کریں ان کے لیے اللہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔